قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه گزشتہ درس میں زمانہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا ذکر شروع کیا تھا. خود بھی کرتے رہے، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی دعوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر مکہ سے ملک شام کی طرف روانہ ہوتے. پھر دوبارہ وہی واقعہ پیش آیا. کہ ایک راہب کے کلیسا کے قریب سے گزرے، جس کلیسا کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے تلے آرام کر رہے تھے. غلام میسرہ سے راہب نے پوچھا، تم کون ہو؟ کہا، میں غلام ہوں. کس کے غلام ہو؟ خدیجہ بنت خویلد کے. مکہ سے آئے ہو؟ جی مکہ سے آئے ہیں. کہ یہ درخت کے نیچے سونے والے کون ہیں؟ کہا، یہ محمد ابن عبداللہ ہے. کہا، اللہ کی قسم ہے، میری کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی نہیں سوتا اور نہ کوئی سوئے گا. مجھے لگتا ہے یہ اللہ کے آخری نبی ہیں. غلام میسرہ نے کہا کہ ابھی تک انہوں نے نبوت کا دعویٰ تو کوئی نہیں کیا. لیکن اس راہب نے کہا، یاد رکھنا میری اس بات کو، اور اگلی بات بھی بتا دوں کہ مکے والے ایک دن ان کو مکے سے نکال دیں گے. یہ وہ اللہ کے آخری ہونے والے نبی ہیں. میسرہ کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر شکوک و شبہات یقین میں بدلنے لگے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر میں جو عادات دیکھی، جو اخلاق دیکھا، وہ یقیناً انہونی چیزیں تھیں. اور یہ انہونی چیزیں نبی کے ہاتھوں پہ یا نبی کے چہرے میں ہی ظاہر ہوتی ہیں. ہم ملک شام پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست بازی، مال کی صفائی، تجارت کا لین دین ملک شام والوں کو اپنا گرویدہ بنا گیا. اور میں دیکھتا رہا، حتیٰ کہ ہوا کیا کہ اس وقت کے مال تجارت میں جتنا منافع ہوا، میں نے اتنا منافع کبھی نہیں دیکھا. اور یہ بات چلتے وقت حضرت خدیجہ نے بھی اپنے غلام میسرہ سے کہی تھی کہ میں کتنے دنوں سے محمد ابن عبداللہ کے اخلاق سے، ان کے صادق اور امین ہونے کے باعث بہت ہی متاثر ہوں، لیکن اس سفر میں جو کچھ بات دیکھنا، مجھے آ کر من و عن بتانا ہے کہ کیا ہوا. جب واپس آنے کے دن ہوئے تو کتنے دنوں تک اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ کر ملک شام سے آنے والے قافلوں کی انتظار تھی. آخر یہ قافلہ ایک دن مکہ آ پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حساب و کتاب دیا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بنا، سیدہ خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا، اور میسرہ سے پوری کہانیاں سن کر اور زیادہ متاثر ہوئیں.
اور کبھی کبھی اپنے چچزاد بھائی ورقہ بن نوفل سے یہ باتیں چلتی تھی تو ورقہ بن نوفل نے کہہ رکھا تھا کہ سرزمین مکہ پر خاندان قریش میں کتابیں یوں کہتی ہیں کہ اللہ کے آخری نبی ہونے والے. دل میں یہ بات جگہ کر گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کے آخری ہونے والے نبی محمد ابن عبداللہ. یقین پیدا ہو گیا. اب خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی ایک سہیلی کے ذریعے پیغام نکاح دیا. اس وقت حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال کی تھی اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 سال کی تھی. اور حضرت ختیجہ 2 جگہ سے بیوہ تھی اور ایک خامند سے اولاد تھی، ایک سے اولاد نہیں تھی. پیغام لے کے آنے والی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ختیجہ مجھ سے کیوں شادی کرنا چاہتی ہے؟ میرے پاس تو دنیا ہے نہیں، میرے پاس تو مال ہے نہیں. پیغام لے کر آنے والی نے کہا واللہ مجھے خود ختیجہ نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے، میں کو مذاق کرنے نہیں آئی. بیوہ عورت اپنے نکاح کا پیغام دے تو دیا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑوں سے مشورے کی مہلت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا جناب ابی طالب اور چاچا حمزہ بن عبد المطلب سے سیدہ ختیجہ کے پیغام کی بات کہی. جناب ابی طالب نے سنتے ہی کہا کہ کار خیر میں دیر نہیں ہونی چاہیے، ابھی چلتے ہیں جا کر بات کرتے. چنانچہ وہ آئے اور حضرت ختیجہ کے ورثاء سے بات کی. اور حضرت ختیجہ کی یہ حالت تھی کہ مکے میں بڑے بڑے رؤساء حضرت ختیجہ سے شادی کے متمنی تھے، مالدار، لیکن حضرت ختیجہ نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا. یہ جوڑ بھی اللہ کی طرف سے بنتا ہے. اور خود جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ میری کوئی شادی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں. حالانکہ یہ زمانہ نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں. چنانچہ جناب ابی طالب اور جناب حمزہ بن عبد المطلب سیدہ ختیجہ کے گھر والوں سے نکاح کی بات کرتے ہیں. اس وقت جو بھی دستور تھا قریش کا نکاح کا، ایجاب و قبول تو تھا ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارات چلی 25 سال کی عمر میں. حسن و جمال و کمال میں یکتا جب سے انسانیت بنی اور جب تک ہے. جن کے کردار پر اس وقت بھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. یہ زمانہ نبوت سے پہلے کی بات ہے اور عین جوانی کی عمر ہے. اور عین جوانی کی عمر میں اگر چاہتے تو نوجوان اور خوبصورت لڑکیوں کی لائنیں لگ جاتی. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تو عرب میں مقابلہ ہی کوئی نہیں تھا. اور سارے کے سارے عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق والامین کا لقب دے چکے تھے. پچیس سال کا وہ نوجوان کہ جنہوں نے کبھی کسی عورت کی طرف، لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا ہو، بلکہ جن کی آنکھ میں اتنا شرم و حیا ہو کہ عرب کی نوجوان دوشیزہ کی آنکھوں میں اتنا شرم و حیا نہ ہو. 25 سال کی عمر میں 40 سالہ خاتون جو 2 جگہ سے بیوہ ہے. نبوت کے کردار پر انگلیاں اٹھانے والوں کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی. یہ شادیوں کی عمر تھی یہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
40 سالہ ایک بڑھیا خاتون سے شادی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارات چلی عرب کے اس دولہا کی جو ہر چیز میں یکتا ہے. میرے اللہ نے یکتا بنایا. لا يمكن الثناء كما كان حقه. تعریف ممکن ہی نہیں کہ کرے اور اس تعریف کا حق ادا ہو سکے. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بارات میں جناب صدیق اکبر بھی ساتھ تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تو ابھی ولادت ہی نہیں ہوئی تھی. اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر کے بعد، تو اس وقت حضرت علی کی عمر 9 سال کی تھی. اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر میں 2 سال چھوٹے، لیکن دوستانہ بچپن کا ہے. بعض مورخین نے 20 اور بعض مورخین نے 10 اونٹ حق مہر کے لکھے ہیں جو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے مہر میں دیے گئے. اور جناب ابی طالب نے خود یہ خطبہ نکاح کا پڑھا ہے. بعض کتابوں میں ان کا پڑھا ہوا خطبہ نقل کیا گیا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نکاح سے اتنی خوشی تھی کہ مورخین نے لکھا ہے کہ مہر میں ملنے والے سارے اونٹوں کو ذبح کروا کر مکے والوں کی دعوت کرتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سیدہ خدیجہ دلہن بن کے تشریف لاتی. زمانہ نبوت سے پہلے بھی جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ساتھ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں خدیجہ کی کس بات کو یاد کروں کہ میرے ہر مشکل وقت میں خدیجہ نے میرا ساتھ دیا. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی اولاد حضرت قاسم بیٹے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ابو القاسم. پھر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوتی اور ایک اور بیٹا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوتا. قرآن، احادیث اور وہ دوسرا فرقہ جو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بنات کے بارے میں ہمیشہ اختلاف کرتا ہے، ان کے بھی مستند علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا ذکر کیا ہے. یہ فقط جو ذاکرین ہیں جن کے اپنے شجرہ نسب کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ایک بیٹی پر بحث کرتے ہیں. زندگی رہی تو اسی بات کو آگے چلائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئیں. اللہ پاک آپ کو مجھے اس سلسلہ کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون